بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. 11 ماہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر جو گناہوں کی وجہ سے کالے ڈاٹ لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک ماہ میں ان تمام گناہوں کو اور ہماری لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اس وقت بہت سارے دوست احباب اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں، بہت سارے لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ پھر اس کے لیے نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں، پھر وہاں سے کاروبار بھی چلاتے رہیں، وہاں بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھتے رہیں، وہاں بیٹھ کے سارا دن خبریں سنتے رہیں. اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے اور اللہ کا تعلق. جیسے میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، آج پھر دیتا ہوں. جیسے اگر قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندے کو کہہ دیں کہ اے میرے بندے، تیرے پاس 10 دن ہیں، تو اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، ورنہ قبر کی اندھیری رات تو ہے. تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ کیا یہ وہاں موبائل پہ گیم کھیلے گا، یا یہ فضول گپیں لگائے گا، یا یہ میسیجز کرے گا، یا اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے گا؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے گا. یہ قرآن پڑھے گا، یہ استغفار کرے گا، یہ درود شریف پڑھے گا، یہ اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے گا. اعتکاف بھی وہ جو آپ چادروں کا ایک کمرہ بناتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ صرف تنہائی میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کمرہ سونے کے لیے بنایا، نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ تنہا ہوں میں، نہ بھائی پاس، نہ باپ پاس، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی اور. میں اکیلا اس کمرے کے اندر اپنے اللہ سے، اللہ کے گھر میں تعلق کو جوڑوں. عورتوں کا جو اعتکاف ہے، اگر وہ گھر میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ کسی ایک کمرے میں کوئی جگہ مخصوص کر لیں، وہاں وہ بیٹھ جائیں اور وہاں اپنی عبادات کریں. اسی طرح اگر آپ نے اعتکاف کر لیا تو آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو پھر مسجد سے باہر نہیں آپ نے جانا بغیر ضرورت کے. اور ضرورت بھی وہ جو بہت زیادہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ جیسے ہمارے کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سگریٹ تو پینی ہے نا. بھائی سگریٹ ضرورت زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کو نقصان دیتی ہے. بلکہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری اس سے جان چھڑا دے. آج کل تو ویسے ہی بڑی مہنگائی ہے اور سگریٹ بھی بڑا مہنگا ہے. تو جو پیسے سگریٹ پہ آپ نے لگانے ہیں وہ اپنے بچوں پہ لگائیں، اپنی صحت پہ لگائیں، کسی غریب کو دے دیں. چلیں یہ کام کر لیں کہ یہ اعتکاف کے دوران جو میں نے سگریٹ پینے ہیں ایک 10 دن، اور مسجد سے بھی باہر جانا ہے، اپنے آپ کو اعتکاف کی پابندیوں سے بھی نکالنا ہے، تو چلو میں یہ 10 دن کے سگریٹ کے پیسے کسی غریب آدمی کو دیتا ہوں. وہ کوئی عید کے کپڑے بنا لے گا، یا وہ کوئی اپنے بچوں کے لیے سیویاں لے لے گا، یا رمضان میں افطاری کر لے گا. یہ میرے ذہن میں ابھی بات کرتے ہوئے خیال آیا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں. اور پھر یہ دیکھیں یہ وہ دن ہیں جن کی کہا گیا کہ جن کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. تو یہ تو آپ مسجد میں ہیں اور آپ کو کیا چاہیے، اللہ کے گھر میں ہیں. تو اب یہاں بھی آپ وقت ضائع کریں، یہاں بھی آپ انہی کاموں میں لگے رہیں جو مسجد سے باہر والے تھے. تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ اعتکاف نہ بیٹھیں. اس سے اچھا ہے کہ پھر آپ اپنی روٹین کی زندگی گزاریں، کیونکہ مسجد کی کم از کم بے حرمتی نہیں ہوگی. تو اسی طرح لیلۃ القدر ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں. لیکن یہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ 2 آدمی باہر لڑ رہے تھے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو ہے وہ اٹھا لیا. یہ جو مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہے،
یہ آپس کی لڑائی ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ گھر میں بھی اگر آپ کے لڑائی ہو، ناچاکی ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں لیلۃ القدر اگر ہمیں معلوم ہو جاتی تو پھر تو ہر کوئی اس تک پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں تو صحیح کہ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، وہ ضرور دے دے گا۔ اگر گزر گئی ہے تو اس کا اجر دے دے، اگر آنے والی ہے تو وہ رات ہمیں عطا فرما دے۔ اور اگر اللہ ہماری دعا کے نتیجے میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دے اور ہم اس میں اپنے اللہ تللہ میں لگے ہوئے ہوں، ہم گپیں لگانے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، کم تولنے، لوگوں کا حق مارنے، پڑوسیوں کو اذیت دینے، اس میں لگے ہوئے ہوں، مالک کو نقصان دینے، مالک ملازم کو نقصان دینے، تو پھر اس لیلۃ القدر وہ تو گزر جائے گی، ہمارے پلے کیا آیا۔ اس لیے ان ایام کو جو باقی رہ گئے ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، یہ بڑے محترم ایام ہیں، ان ایام کو قیمتی سمجھیں اور ان ایام میں خوب محنت کریں اللہ کو راضی کرنے کی، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو بھی تلاش کر، اور جن لوگوں نے ابھی تک قرآن کریم نہیں پڑھا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں، مکمل کریں۔ ابھی ہیں 10-12 دن، اگر وہ محنت کریں تو ایک قرآن کریم تو کم از کم وہ مکمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دے۔ اگر انسان ان 10 دنوں میں بھی طے کر لے یا 12 دنوں میں کہ میں نے روزانہ 5 پارے پڑھنے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ 2-3 قرآن اپنے مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جذبہ بھی ہونا چاہیے، ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تو مدد کرے گا، اللہ تو مدد کرنے والا ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری محنت کیا ہے، ہم نے کتنی محنت کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ناظرین، دوسری جو اس وقت عجیب و غریب کیفیت میں پاکستان ہے، اس حوالے سے ایک تو میں آج اپنے سلامتی کے اداروں کو، افواج پاکستان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ایک بہت ہی ہائی پروفائل دہشت گرد کو، جس نے ایک دہشت گرد تنظیم بنائی، بلوچستان میں گرفتار کیا۔ بلا شبہ ہمیں اپنے سلامتی کے اداروں پر، اپنی افواج پر، ISI پر فخر ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے ملک سے اس کی تحسین ہو رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جوانوں نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہماری فوج نے، ہماری ISI نے جو کام کیا ہے وہ بڑا ممتاز ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے جو پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو قتل کریں، جو پاکستان کے امن سے کھیلیں، جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوں، ان دہشت گردوں میں سے کسی کا پکڑا جانا یہ خوشی کی بات ہے، یہ راحت کی بات ہے۔ اور اس پر جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے، جس ادارے نے یہ محنت کی ہے، اس کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، جیسا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، باقی سلامتی کونسل جو ہماری سلامتی کمیٹی ہے انہوں نے کیا ہے، اور بھی سب کہہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان امن کا گہوارہ تھا، اس کے امن کے ساتھ کھیلا گیا۔ اب واپس ہمیں اپنا امن کیسے لینا ہے، اس کے لیے بہت عقل کی اور بہت فکر کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سلامتی کے اداروں، اپنی افواج اور اپنے جو ریاستی نظم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم مشکل میں ہیں، ہمارے مصائب اور مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ معاشی پریشانی ہے، اقتصادی پریشانی ہے، معاشرتی۔ آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل جو ہے، اللہ ماشاء اللہ، ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا بعض اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت سب کو توجہ دینی چاہیے اپنی نوجوان نسل کی تربیت کے اوپر، اپنے کل کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہمارا مستقبل جو ہے تبھی مضبوط اور محفوظ ہوگا جب ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں جو ہماری اقدار تھیں، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارا مذہب کہتا ہے، جو ہمارے اکابر نے کہا، جو ہمیں ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ کیا ہے کہ اخلاق،
کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے. سلام میں پہل کرنا کہ السلام علیکم پہل آپ کریں، وہ اجنبی ہو چاہے، یعنی کہ کوئی اپنا ہے تو اس کو، اجنبی کو پہلے سلام کر لیں. لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا. فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. آج ہمارے آقا کا وہ فرمان کہ جس میں کہا گیا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اگر اس کے تحت ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے اکثریت کہاں پہ کھڑی ہے. ہم میں سے اکثریت کہاں کھڑی ہے؟ جس ملک کے اندر حالات یہ پیدا کر دیے جائیں کہ وہاں دوائی بھی صحیح نہ ملے، ملاوٹ والی ملے، کھانا، دودھ، یہ سب چیزیں. اور یہ کوئی یہودی آ کے یہاں یہ کام نہیں کر رہے، یا کوئی عیسائی نصرانی آ کے نہیں کر رہے، کوئی امریکہ سے یا اسرائیل سے آ کے نہیں کر رہا، یہ میں اور آپ کر رہے ہیں. کیا جب ہم اپنی بیٹی کو جہیز نہیں اپنی بیٹی کو وراثت میں حق نہیں دیتے، یا بھائی اپنی بہن کو وراثت میں حق نہیں دیتا، تو مجھے آپ بتائیے کیا یہ اسرائیل کہتا ہے؟ کیا ہمیں امریکہ یہ کہتا ہے؟ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے، گند گھر سے نکال کے باہر دروازے کے ساتھ لگا دیتے ہیں جس سے سارا آنے جانے والوں پہ وہ گند گرتا ہے. کیا اس کا ہمیں امریکہ نے فارمولہ دیا ہے یا کسی اور نے دیا ہے؟ بھائی ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اور یہ موقع ہے رمضان کا. جب ہم اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ چکے ہیں تو پھر اللہ کے حکم پر حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ اذیت دینا کسی کو حرام ہے، پڑوسی کا خیال نہ رکھنا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ رکھنا. تو بہرحال میں نے جو اس موضوع کو شروع کیا وہ یہ تھا کہ یہ وطن ہمارا ہے، اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہمارے سلامتی کے ادارے صبح و شام محنت کر رہے ہیں. اس پر انہیں مبارکباد بھی ہے، تحسین بھی ہے. اور ہم سب کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایک مہم چلائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف عجیب و غریب طرز کی مہم چلائی جاتی. ہندوستان اور اسرائیل اور پاکستان دشمن قوتیں خوش ہیں، اگرچہ وہ چلے چاہے باہر سے، لیکن میرے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے، ان کے اندر ایک نفرت پیدا کر رہی ہے، ان کے اندر سے رواداری ختم کرنے کا ایک سلسلہ ہے. اس طرح کبھی نہیں ہم نے سنا تھا کہ سیاست میں ایک دوسرے سے بات چیت نہ ہو. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ گفتگو ہی جو ہے، مذاکرات ہی جو ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل کا حل نکلتے ہیں. آپ بڑی سے بڑی جنگیں دیکھ لیں، بڑی سے بڑی تحریکیں دیکھ لیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہوتے ہیں. آج پاکستان کو اگر ہم نے اس بحران سے نکالنا ہے تو اس کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا ہوگا، اپنی اناؤں کو کم کرنا ہوگا، اپنی ناک کو نیچے کرنا ہوگا، جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، آگے بھی بڑھے گا، معاشی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی. اور انشاءاللہ یہ جو بحرانوں میں ہم نکل جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ایک متحد قوم ہو کر اپنے آپ کو پیش نہ کیا، اور یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوج اور قوم کا تصادم ہو جائے، جو اس طرح کی سازشیں تیار کر رہے ہیں، ان کو شکست دینے کا واحد راستہ قومی یکجہتی ہے، قوم کو ایک کرنا ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. آج یہ آلہ موجود ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھ کے کسی پہ بھی تہمت لگا دے، وہ بیچارہ روتا پیٹتا پھرتا ہے کہ فلاں نے میرے پہ تہمت لگا دی، یا فلاں تہمت ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسی چیز آ جاتی ہے، آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کے متعلق کیا آ رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اور پھر وہ آگے سے آگے منٹوں میں، آپ نیگیٹو چیز کوئی سوشل میڈیا پہ پھینک کے دیکھیں، 1 منٹ میں کئی ہزار، کئی لاکھ شیئر، اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس سے کیسے نکلنا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ قومی وحدت ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے. لوگوں نے اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس لیے قربان نہیں کی، اپنے
بھائیوں کا خون اس لیے نہیں دیا کہ یہاں پر طاقتور کا نظام ہو، اس لیے دیا تھا کہ یہاں مدینہ منورہ کے طرز کی حقیقی اصلی ریاست بنے۔ آج آپ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، 75 سال سے ہر جماعت نے کہا کہ ہم جب آئیں گے اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سود کے معاملے میں ابھی ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ کچھ محنت کر رہے ہیں اور وہ نویدیں سنا رہے ہیں، ادروائز تو سود بھی یہاں چل رہا ہے، ڈبہ ایک ہی چل رہا ہے، سود کا بھی وہی ہے، دوسرا بھی وہی ہے۔ اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے موضوع پر بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ 2 چیزوں کو ہم لازم پکڑ لیں۔ ایک، اپنا دین، اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت، قرآن کریم، اور دوسرا اپنا وطن۔ نہ دین پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، نہ وطن پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ ہماری دنیا ہمارے دین کے تابع ہے، ہمارا دین ہماری دنیا کے تابع نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس وطن کو کچھ ہوتا ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، تو ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کمزور کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری انائیں ہیں۔ آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی بجائے ہم اپنی اناؤں اور اپنی طاقت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کسی کا نہیں ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں، کسی کا فائدہ نہیں۔ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، ڈالر کا ریٹ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، باقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت باہر سے انویسٹروں کو ترغیب دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے ملک کے اندر حالات ہی بہتر نہ ہو، امن نہ ہو، استقرار نہ ہو، ہر روز ایک نئے نعرے کے ساتھ سڑکوں پر لوگ ہوں، تو کون یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے گا، اور کون یہاں پر ہمارے ساتھ مالی معاملات میں کھڑا ہوگا؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، دوسروں کو شکوہ کرنے کی بجائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں خصوصاً عدلیہ کے حوالے سے، میں آخر میں جاتے جاتے یہ بات کہتا چلا جاؤں کہ محترم المقام جناب چیف جسٹس صاحب، اب ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ کے ساتھی جج بہت سارا کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آئین اور قانون کو بالا تر رکھتے ہوئے جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں، وگرنہ جو تھوڑا بہت اس نظام عدل پر لوگوں کا اعتماد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس سے بھی لوگ دستبردار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔